السلام علیکم جی، آج کی میری ویڈیو میں آپ ہمارا کچن ٹور دیکھیں گے اور ساتھ میں ووڈن پالش شیئر کروں گی جو کہ ہر قسم کے لکڑی کے فرنیچر کے لیے کافی اچھی رہے گی۔ تو اس ویڈیو کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں کے مسلسل کوئی نہ کوئی روزانہ کمنٹ آ جاتا ہے کہ اپنا کچن ٹور یا ہوم ٹور شیئر کریں۔ ہوم ٹور تو فی الحال نہیں شیئر کر رہی، تو میں نے سوچا کیوں نہ کچن ٹور ہی شیئر کر دیتی ہوں۔ میرا بہت ماڈرن قسم کا کچن نہیں ہے، ماڈرن بھی کیا سمپل بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن میں ویسے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ سلیب نہیں ہے اور دوسرا یہاں پہ سنک نہیں ہے، کیبن وغیرہ نہیں ہے کچن کے۔ یہ 2 کمروں کا گھر ہے، جس میں فرسٹ کمرہ جو ہے وہ ہمارے بیڈ روم کے طور پہ اور دوسرا کمرہ یہ ہمارا کچن اور اسٹور روم بھی ہے۔ فل ویو میں اس کا پہلے آپ کو دکھاؤں گی کہ سامنے ایک بڑی سی دیوار کے اوپر درمیان میں ونڈو ہے اور اس کے ایک طرف بھی الماری ہے، دوسری طرف بھی الماری ہے۔ اوپر بھی چھوٹے چھوٹے کیبنس بنے ہوئے ہیں جو کہ میری ایکسیس میں نہیں ہیں۔ یہاں پر ہم نے نیچے آئرن ٹیبل ایک سائڈ پہ رکھا ہے، دوسری سائڈ پہ فریج رکھا ہوا ہے، اور جو آئرن ٹیبل ہے اسی کے اوپر میں کوکنگ کرتی ہوں، یہ ووڈن ٹیبل ہے۔ اور یہ جو یہ جار اور یہ جو آرگنائزرز ہیں یہ میں نے خود کسٹمائز کروا کے یہاں پہ لگائے تھے، اور فل کچن میک اوور آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے یہ کیسے بنائے ہیں تو وہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہم نیچے دیکھتے ہیں تو ایک عدد میں نے باسکٹ رکھی ہوئی ہے جس میں ہم کٹلری جو روزانہ کے چمچ، چائے پونی اور اسپیچلاس، چھریاں وغیرہ اسی جار میں مطلب اسی باسکٹ میں آ جاتی ہیں۔ ساتھ میں اچار ہے، ساتھ میں ایک عدد ٹرے بنایا ہوا ہے DIY کر کے، اور جار رکھے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے DIY کر کے بنائے ہیں، اور ساتھ میں چولہا ہے کیونکہ شیٹ ہے، لکڑی کا ٹیبل ہے، اوپر شیٹ ہے، پھر میں نے ٹائل کا پیس رکھ کے پھر ہی اپنا اوپر سٹوف رکھا ہوا ہے۔ اور اس سائڈ پہ ہمارا فریج کھڑا ہے، اس کے اوپر میں نے 2 عدد چھنیاں ہینگ کی ہوئی ہیں۔ ساتھ میں نے یہ فیبرک کا بنا کے آرگنائزر لگایا ہوا ہے، اس میں بھی میں کوئی نہ کوئی کبھی کبھار اسپیچلاس وغیرہ ہینگ کر دیتی ہوں یا پھر کوئی پیپرز وغیرہ ڈال دیتی ہوں، کیونکہ جو دراز ہوتے ہیں نا گھر کے وہ بچوں کی ایکسیس میں ہوتے ہیں، تو مجھے یہ پاکٹس والا آئیڈیا بہت بیسٹ لگا تھا۔ اس میں سارے پیپرز وغیرہ، کوئی بل وغیرہ، وہ سارا کچھ اس میں ڈالتی رہتی ہوں۔ پھر دیکھیں جی، ایک طرف ہماری بن ہے، دوسری طرف آٹے کی بالٹی پڑی ہوئی ہے، اوپر توا رکھا ہوا ہے، اور یہ جو میں نے والز پہ سٹیکرز لگائے ہیں میں نے دراز سے منگوائے تھے، اور یہ 4x4 کا ایک سٹیکر ہے۔ تو جب میں نے یہ بھی لگائے تھے، یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے، لیکن یہ نا ہیں تو واٹر پروف، کپڑا مارو صاف ہو جاتے ہیں، اوپر آئل کے بھی کوئی سٹین لگتے ہیں وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو اس کے اوپر ہیٹ جاتی ہے اس وجہ سے یہ سکڑ رہے ہیں، مطلب کافی خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کو بار بار صحیح کیا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ ادھر بھی میں نے پیچھے بھی ایک ٹائل کا پیس رکھا ہوا ہوتا ہے، اور تاکہ نا ان کو زیادہ سیک نہ پڑے، ابھی میں نے ویڈیو بنانے کے لیے ہی ہٹایا تھا اس کو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اگر آپ کچن میں لگانا چاہیں، اگر آپ کا چولہے والے ایریا پہ لگائیں گے تو اچھے نہیں ہیں، ویسے آپ اس کو کچن میں لگا سکتے ہیں، بہت اچھے لگیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اوپر بھی کیبن بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور ساتھ میں یہ دیکھیں بڑی سی ونڈو ہے درمیان میں، جو کہ باہر ایک چھوٹی سی بالکنی ہے، اس کے اوپر میں نے پودے رکھے ہوئے ہیں، اور اندر کی سائڈ پہ میں نے یہ اپنا اپلائنسز والا ریک رکھا ہوا ہے، اور نیچے بھی ایک ٹیبل ہے جس کے اوپر میرے روٹین کے برتن آ جاتے ہیں، کوئی سالن بنا کے رکھوں، کوئی روٹی بنا کے رکھوں تو میں اس ٹیبل پہ رکھ لیتی ہوں۔ اور آپ ساری DIY ویڈیوز میری اسی ٹیبل پہ دیکھتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا ڈائننگ ٹیبل ہے، اکثر مجھے آتا بھی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اکثر مجھے لوگوں نے کمنٹ کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ویسے ہی ٹیبل ہے، ڈائننگ ٹیبل نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کہتے ہیں ایک سائڈ پہ ریک رکھا ہے جو میں نے ریسنٹلی ہی کیا کروایا ہے، کسٹمائز کروایا ہے۔ اس کے اوپر میں نے اپلائنسز رکھے ہوئے ہیں، یہ میرے بہت استعمال میں ہے۔ ابھی میں نے کوئی بڑے اپلائنسز نہیں لیے تھے، وہ بھی اسی وجہ سے نہیں میں لے سکی، اوون وغیرہ کہ میرے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی رکھنے کی۔ مجھے شوق بہت ہے اوون کا، بیکنگ اوون کا اور مائکرو ویو کا، تو وہ بھی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی پورا ہو ہی جائے گا۔ بڑا کلیٹر سا لگتا رہتا ہے مجھے، تو میں الماریوں کے اندر رکھ دیتی ہوں۔ مطلب یہ میں نے جو ٹیبل ہے یہ میں نے خود کسٹمائز کروایا تھا، اسی لیے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں برتن کہاں لے جاؤں گھر کے پورے۔ اس والی الماری میں یہ جو نیچے کیبن بنا ہے اس میں میرا DIY کے سارے سامان آ جاتے ہیں، جن میں لیسز ہے، کپڑے ہیں، اور کچھ نہ کچھ جو مجھے DIY کرنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں میں اس کے اندر رکھ لیتی ہوں۔ اس الماری کے اندر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا ہے۔ اس الماری کے اندر ہمارے بچوں کے کپڑے ہیں، اور بس جو میں روٹین میں کپڑے استری کرتی ہوں یہاں پہ ہینگ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ٹیبل ہے اس کے اندر بھی برتن وغیرہ ہیں۔ یہ ایک عدد ٹیبل ہے جس کے نیچے ہم نے
دیچکیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، اور اوپر بھی میں برتن رکھ لیتی ہوں۔ اس ٹوکری کے نیچے میں نے ایک عدد ٹرے رکھا ہوا ہے کچھ اس طرح سے، کیونکہ یہاں دھلے ہوئے برتن مطلب دھل کے سوکھ کے برتن ادھر آتے ہیں تو گیلے برتن نہیں ہوتے، تو میں شیٹ یہ بچھا کے رکھتی ہوں ٹیبل پہ، کبھی کبھی اٹھا بھی دیتی ہوں۔ یہ میں نے سب ٹرے رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے یہ کر کے دکھانا ہے پالش، یہ پالش کے لیے تھا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بیسن ہے، یہاں بیسن ہے، سوکھا دھنیا ہے، کچھ ایسے سنیکس وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ ڈبے میں نے ایک مشین ڈالی ہوئی ہے، یہ ہینڈ بیٹر ہے۔ یہ 5 فٹ کا ٹیبل ہے، نہیں 5x5 کا میرے خیال میں یہ ٹیبل ہے، جس کے درمیان میں 3 دراز ہیں اور سائیڈوں پہ 2 کیبن لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کافی ہیوی قسم کا ہے، مجھے لوگ اس کے بارے میں کافی پوچھتے رہے ہیں پچھلے دنوں، تو میں نے مجھے لگتا ہے ایک کو کمنٹ کر کے مطلب رپلائی دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے کیا کچھ اس طرح سے اس کو آرگنائز کیا ہوا ہے۔ ایک میں نے کپ ڈال کے رکھے ہیں سارے، یعنی کپ گلاس کوئی شیشے کے جو روٹین میں استعمال ہو جاتے ہیں وہ اسی ایک دراز میں آ جاتے ہیں۔ اس کے نیچے ہی میں نے کچھ بیکنگ کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ڈائننگ ٹیبل کے کیا کہتے ہیں رنر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سب سے نیچے والا جو ہے بچوں کی ساکس، ٹائی اور ساتھ میں بیلٹ وغیرہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ ایک اس کے رائٹ سائڈ پہ کیبن ہے، اس کے اندر بھی 2 خانے ہیں کچھ اس طرح سے۔ میں نے اس میں بھی کوئی نہ کوئی ڈی آئی وائی چیز مجھے لگتا ہے بنی ہوئی پڑی ہے، اور کوئی جگ، کوئی ایکسٹرا یہ آئس کیوب ٹرے اور بوٹلز۔ آج کل بوٹلز میں پانی نہیں بھرا جا رہا کیونکہ کولر میں پانی ٹھنڈا کر لیتی ہوں، یہ بوٹلز کے کیپ بچے گھما دیتے ہیں تو مجھے بڑا عذاب لگتا ہے ان کو بھر کے رکھنا۔ اور دوسری سائڈ میں بھی کچھ ایسے برتن ہیں میرے پاس، مطلب جو کہ نازک برتن کہہ لیں، وہ نازک برتن ہیں، کچھ نیچے اس طرح سے رکھے ہوئے ہیں باسکٹس میں ڈال کے آرگنائز کر کے، اور ساتھ میں وقتاً فوقتاً آرگنائزیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ تو بس اس طرح سے میں نے برتن ہی سیٹ کر کے ان میں رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا میرے پاس بہت زیادہ برتن نہیں ہیں، بہت نازک برتن بھی نہیں ہیں، بہت مہنگے سیٹ بھی نہیں ہیں، مطلب میرے پاس اپنے استعمال کے سارے برتن ہیں۔ وہ بھی انشاءاللہ میرا دل ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ایسا لوں، کبھی مہمان آ جائیں تو ان کے لیے ایسے سیٹس میرے پاس 1-2 ہونے چاہیے، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ میں لے لوں گی۔ یہاں دیکھیں یہ جو یہ کھانا ہے نا، یہ ان کے برے حال ہے، برے حال بھی کیا، یہ ڈی آئی وائی سامان کس سے بھرا ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بنا کے۔ یہ آپ کھانا دیکھیں جی، الماری میں نے کھول دی ہے، اس میں بھی 3 خانے بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے سے، اور اوپر میں نے بھی اوپر ہم نے ڈبوں میں ڈال کے ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے، اور سامنے میں نے کچھ لیسز ہیں میرے پاس جو نہیں ہیں، یا کوئی لیسز کے پیس، یا کوئی ڈی آئی وائی کرنے کے لیے کوئی موتی ستارے کہہ لیں، وہ ہیں ایسے ڈبوں میں ڈال کے رکھے ہوئے، اور اس سے نیچے اچار ہے، جامشری، سرکے، تو اس طرح کی چیزیں میں نے یہاں سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ الماری کے اندر بھی شیٹ بچھائی ہوئی ہے، شیٹ ہے نا کپڑا مارو صاف ہو جاتی ہے، سیمنٹ ہے نا ان کے اوپر داغ دبے پڑے ہوئے بھی بہت چمکتے ہیں۔ بے شک الماری کے اندر بھی چیزیں رکھی ہوئی ہوں لیکن صحیح سے آرگنائزڈ ہوں تو ہی اچھا لگتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، میں نے کھول کے بھی دکھانے شروع کر دیے ہیں، میں نے اس میں کیل وغیرہ ڈال کے رکھے ہیں، جتنے بھی ڈفرینٹ طرح کے کیل تھے نا وہ اس ڈبے میں ڈال دیے۔ آپ لوگ اس میں شاید مسالے وغیرہ ڈالتے ہوں گے، مجھے یہ بڑے برے لگتے ہیں مسالوں کے لیے۔ تو دوسرا میں نے یہ ایسے ہی بس اس میں جو بھی ڈی آئی وائی کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں یا لاسٹک وغیرہ، وہ میں نے اس میں ڈال کے رکھا ہوا ہے ایک ہی جگہ پہ، مجھے ایزیلی یہ ساری چیزیں ایکسیسیبل ہوتی ہیں۔ اس طرح کے $1 شاپ سے یا 120 والی شاپ سے بڑے ڈبے آرام سے مل جاتے ہیں۔ کچھ سال پہلے میں نے کوئی 8-10 سال پہلے شاید میں نے یہ دونوں باکسز لیے تھے، مطلب اس طرح کے 2 باکس ہیں جن میں نے لیسز دکھائی ہیں۔ ونڈو کے باہر کا ویو کچھ اس طرح سے ہے، بالکنی، جو کہ میری ہر ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں۔ تو بس اب میں نا آپ کو یہ پالش کر کے دکھاتی ہوں ٹیبل۔ اس کو میں نے کیسے پالش کیا تھا، ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے اس کی ڈسٹ کو بہت اچھے سے جھاڑ لینا ہے، گیلے کپڑے سے بھی بھلے آپ صاف کر لیں تاکہ کوئی ڈسٹ وغیرہ نہ ہو، کیونکہ جب آپ ڈسٹ نہیں صاف کریں گے تو آپ جب اوپر پالش کریں گے تو وہ پالش جو ہے وہ ڈسٹ کے ساتھ ہی جڑ جائے گی اور شائن نہیں آئے گی آپ کی کسی بھی جس کو آپ پالش کرنا چاہتے ہیں اس اسپیس کی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں جی، آپ کو سپرے دکھاتے ہیں۔ سپرے کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اس طرح سے شیک کر لینا ہے۔ یہ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کوئی 300-400 کی بوٹل آتی ہے، فرنیچر پالش اس کا نام ہے، 7CF اس کا نام ہے میرے خیال میں۔ میں ابھی آپ کو صحیح سے دکھاتی ہوں اس کا نام کیا ہے۔
وہی 7CF فرنیچر پالش ہے. اس کو آپ نے کچھ اس طرح سے جس بھی فرنیچر کو آپ پالش کرنا چاہتے ہیں ایسے کر کے آپ نے بالکل سپرے کر دینا ہے. بے شک آپ تھوڑا تھوڑا ایریا سپرے کریں اور ٹھہریں تھوڑی دیر کے لیے، یعنی 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈس کے لیے آپ ٹھہریں گے. پھر کوئی صاف ستھرا آپ نے کچن ٹول لے کے اس کو اچھے سے رب کرنا ہے، یا کوئی میش بیگ لے لیں نیا سا، اس کو آپ نے بالکل اچھے سے رب کر دینا ہے. میں نے پورے کے اوپر ایک دفعہ یہ چھڑکا دیا تھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دودھ والی چیز اوپر گر گئی ہے، تو دھندلا دھندلا سا ہو گیا تھا. کچھ ٹائم آپ ویٹ کریں گے، جیسے ہی اپنے اندر یہ ابزارب کرے گا وائٹنس کو، تو ہم اوپر سے اس کو بہت اچھے سے رب کر دیں گے. اپنے رب کرتے جانا ہے. یہ پورا آپ کو ہو جائے کہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اور اس میں شائن آنا سٹارٹ ہو گئی ہے. بس تھوڑا تھوڑا ایریا کر کے کریے گا، یہ نہ ہو یہ جم کے اور وائٹ سفیدی چھوڑ دے. تو آپ نے کچھ اس طرح سے، میں نے بھی اس کو رب کرنا سٹارٹ کر دیا تھا کپڑے سے، میش بیگ سے. فرنیچر پالش کافی ایکسپینسو ہے، جو کہ مطلب افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہر دوسرے دن بچوں والے گھروں میں کچھ نہ کچھ گرتا رہتا ہے فرنیچرز کے اوپر، بیڈ کے اوپر یا ڈریسنگ کے اوپر. تو آپ اس طرح کا ایک عدد سپرے لے کے رکھ لیں، سال میں ایک دفعہ پالش کر لیں. اور ادروائز آپ کوئی بھی داغ لگ گیا ہے یا شائن جا رہی ہے فرنیچر کی، تو آپ یہ شائنر یوز کر سکتے ہیں. میرا یہ جو ٹیبل ہے یہ کوکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. اس میں کچھ نہ کچھ پانی گر گیا، کبھی کچھ اوپر کوئی نہ کوئی آپ کو پتہ سلیب پہ گرتا رہتا ہے، تو اس کے چھینٹے اس ٹیبل کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. تو اسی لیے اس کی شائن بھی کافی ختم ہو گئی تھی. تو میں نے پہلے بھی اپلائی کیا ہوا ہے ایک دو دفعہ، تو آج پھر سے میں نے کر دیا. یہ جو ساتھ میں آپ کو ڈرا نظر آ رہا ہے یہ ٹوٹ گیا تھا، پھر ہم نے اس کو خود ہی ریپیئر کیا ہے گھر میں. اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر میں نے نہیں، میرے میاں نے اس کے اوپر براؤن کلر کا سپرے پینٹ کر دیا، جو کہ بہت برا لگ رہا ہے. خیر اس کو چھپانا تھا، کیونکہ یہ جو نیچے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں موٹا موٹا سا ایریا، اس کو کور کرنے کے لیے یہ پالش نہیں چھپا رہی تھی، وہ سپرے پینٹ نے ہی اس کو چھپا دیا تھا. اچھا جی، ہم نے دیکھیں ٹیبل ہمارا بالکل اچھے سے چمک چکا ہے، سارے داغ دھبے صاف ہو چکے ہیں. اور آپ لوگ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، جو بھی اپنے گھر میں فرنیچر کو پالش جیسا شائن دینا چاہتے ہیں. آپ دروازوں کے اوپر، آپ کچن کے کیبنس کے اوپر، بیڈ، ڈریسنگ، ہر قسم کی چیئرز کے اوپر آپ اس کو ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں. بشرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے ڈسٹنگ کر کے ساری مٹی ہٹا دینی ہے. بے شک آپ گیلے کپڑے سے صاف کر لیں پہلے، تاکہ کوئی بھی اوپر مٹی نہ رہے. تو بس جی یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو کچن ٹور کی. اور کچن ٹور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ اس کو ختم کروں، کیا چیزیں کچن ٹور میں دکھانی ہے. پتہ نہیں میں نے یہ کیسی ویڈیو ریکارڈ کی ہے، مجھے نہیں آئیڈیا میں نے کیسے وائس اوور کیا ہے. پتہ نہیں، آپ لوگوں نے مجھے لازمی کمنٹس میں بتانا ہے کیسی لگی ہے ویڈیو، کوئی سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں. مجھے نہیں آتی یہ ٹور وغیرہ ریکارڈ کرنے، لوگ بڑے اچھے سے ریکارڈ کرتے ہیں، یہ ہماری چیزیں ہیں، وہ ہماری چیزیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، بس مجھے ایسا نہیں آتا. بس میں نے جیسا تیسا کر کے اس ویڈیو کو ریکارڈ کر دیا ہے. اور بس یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ اچھی لگی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.